کہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں وہ چند دن ہیں۔ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ تعداد کیوں نہیں بتائی، 30 دن کیوں نہیں بتائے، چند دن کیوں بتائے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اگر یوں بتایا جائے کہ 30 دن ہے، جب 29 کا چاند ہوگا تو قرآن پہ وہ بات پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، وہ چند دن ہیں، تعداد نہیں بتائی۔ باقی یہ سوال آتا ہے کہ 30 دن یا 29 دن مقرر کیوں نہیں ہوئے؟ یہی تو اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ قدرت کا مالک میں اکیلا ہوں، کائنات کا مالک میں اکیلا ہوں، میری مرضی اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ جب جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا، اے مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے۔ اب دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر جبر ہے۔ اللہ پاک نے جہاں دین کے اندر عمل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، اللہ پاک نے وہاں نرمی بھی بیان فرما دی۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تنگی نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے قاری صاحب اپنی بات پہ پکے رہنا، تم کہہ رہے ہو دین کے اندر تنگی نہیں ہے، پھر یوں کیوں کہا گیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ؟ چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ تنگی نہیں تو اور کیا ہے نا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، فرمایا تنگی اس کو نہیں کہتے، تنگی اس کو نہیں کہتے، تنگی اس کو کہتے ہیں کہ یوں حکم لاگو کیا جائے کہ یہ کام کرو۔ آپ کہو گے مثال دو، میرے دوستو کافر پہ نماز نہیں ہے، کافر پہ نماز فرض نہیں ہے، کافر پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، کافر پہ حج فرض نہیں، ارکان اسلام جتنے بھی ہیں وہ کافروں پر نہیں ہیں، وہ کن پر ہیں؟ مسلمانوں پر ہیں۔ اب دیکھو اگر دین کے اندر تنگی ہوتی تو کافر کو وہی سزا دی جاتی، وہی سزا دی جاتی جو مسلمان کو دی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کافر اگر نماز نہ پڑھتا اس کو بھی مارا جاتا، لیکن فرمایا نہیں نہیں، دین ایک دعوت کا نام ہے، ایک پیغام کا نام ہے، جو اس دعوت کو مان کر، پیغام کو مان کر اس جماعت کے اندر آ جائے گا تو اس جماعت کے قوانین اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی محکمے کے اندر شرکت کرنا چاہتا ہو، جب تک شرکت نہیں کرے گا اس محکمے کی وردی اس پر لاگو نہیں ہوگی، اس محکمے کے قوانین اس پر لاگو نہیں ہوں گے، لیکن جب اس محکمے کے اندر چلا جائے گا پھر اس کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا، لاگو ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر پولیس میں کوئی بھرتی ہونا چاہے، جب تک بھرتی نہیں ہوگا وہ پریڈ نہیں کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو اسے سزا بھی نہیں ہوگی، جب تک بھرتی نہیں ہوگا اس کو سر پہ پولیس والی ٹوپی اگر نہ رکھے تو اسے سزا نہیں ملے گی، جب تک بھرتی نہیں ہوگا وردی نہیں پہنے گا سزا نہیں ہوگی۔ لیکن اب اگر اپنی خوشی سے بھرتی ہو گیا پھر اگر اس نے وردی نہ پہنی پھر سزا ملے گی۔ اب سزا کیوں مل رہی ہے؟ چونکہ اب تو اس قوانین کے متحد ہو گیا ہے،
اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں دین کے اندر جبر نہیں ہے، یعنی ہم زبردستی تمہیں کلمہ نہیں پڑھاتے۔ اگر تم کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے دائرے میں آ جاؤ گے پھر قوانین تم پر لاگو ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر کیوں سختی ہے؟ فرمایا وہ بھی تمہارے لیے بہتری ہے، اگر وہ قوانین لاگو نہیں ہوں گے تو فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک مثال دیتا ہوں، اگر قوانین لاگو نہیں ہوں گے تو فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی نے چوری کی تھی، اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا، اور حکم ہوا اس نے چوری کی ہے، اب اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ مشورے آئے، سفارشیں آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فلاں گھرانے کی بچی ہے، آپ نرمی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ تو یہ فاطمہ ہے، اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی میں محمد پھر بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ تو یہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر اپنوں کے لیے قانون نہ ہو، دوسروں کی، جیسے آج ہماری حکومت کے اندر ہو رہا ہے، اپنوں میں چور ہے تو معافی ہے، غریب میں کوئی چور چھوٹا سا ہے تو اس کو بڑی سزا ہے، فتنے کتنے کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے تو فرمایا جو قوانین شریعت کے اندر ہیں وہ زبردستی کے نہیں، وہ تمہارے لیے فائدے مند ہیں۔ ایسے ہی فائدے مند ہیں جیسے کوئی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کہیں کہ اس کو ٹیکہ لگانا پڑے گا، حالانکہ ٹیکے سے تکلیف تو ہوتی ہے نا، وہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو تکلیف ہوگی، ڈاکٹر صاحب کہیں گے اگر ٹیکہ نہیں لگے گا تو یہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ بیٹے کو سمجھائے گا، بیٹا کوئی نہیں، 1 منٹ کی بات ہے، برداشت کر لے پھر تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی اسی طرح ہے، وقتی تکلیف برداشت کرنا اس کے لیے فائدے مند ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں جو دین کے اندر قوانین ہیں وہ زبردستی سختی والے نہیں ہیں، وہ تمہارے فائدے مند ہیں۔ اس قانون پہ چلو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے۔ پہلے کیا فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا کرو؟ روزے رکھو، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ یہاں تک فرمایا جو شخص ایک دن روزہ چھوڑ دے پھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ یہاں کیا فرمایا؟ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہو گیا، اگر روزہ رکھے ظاہری بات ہے پھر پانی نہیں پینا پڑے گا، کھانا نہیں کھانا پڑے گا، تو بیماری بڑھ جانے کا اگر خطرہ ہے، دوائی دن میں 3 دفعہ لینی ہے، لیکن اگر دوائی نہ لے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو روزہ رکھے گا تو دوائی نہیں لے سکتا۔ ایسا بیمار اللہ پاک نرمی فرما رہے ہیں اگر تم میں کوئی ایسا بیمار ہو جائے، یا پھر ایسا آدمی جو سفر پہ چلا جائے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے روزہ لگ جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تمہیں یہ 2 مسئلے پیش آ گئے، فرمایا اگر تم روزہ چھوڑنا چاہو میں اللہ تمہارے لیے نرمی فرما رہا ہوں، لیکن یاد رکھو جب تم بیمار ہو وہ روزے نہیں رکھیں تمہیں اختیار ہے، لیکن جب ٹھیک ہو جاؤ جو دن تم نے روزے نہیں رکھے وہ بعد میں تم نے قضائی دینی ہے، بعد میں تم نے قضائی دینی ہے۔ جو بیمار ہو گیا ان دنوں میں اس نے روزے نہیں رکھے، بعد میں ٹھیک ہو گیا وہ قضائی دے گا۔ جو سفر پہ جا رہا ہے، اتنا سفر ہے کہ مشکل سفر ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، پر میں سفر پہ چلا جا، میں تیرے اوپر تکلیف نہیں ڈالتا، تنگی نہیں ڈالتا، جبر نہیں کرتا، جا سفر پہ چلا جا، جب تو واپس آئے گا باقی جو دن روزے کے رہ گئے ہیں عید کے بعد تو نے پورے کرنے ہیں۔ آگے یہاں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، جو گھروں میں عورتیں ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، ان کے اوپر بھی روزے فرض ہیں، لیکن اللہ کا امر ہے کہ ان کے اوپر کم و بیش 7 سے 10 دن تک
ایسے دن آ جاتے ہیں جن کو ماہواری والے دن کہا جاتا ہے، حالت حیض ہے، ان دنوں میں وہ ناپاکی کے ایام ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا کسی عورت نے بچہ جنا 40 دن نفاست کے ہیں، وہ ناپاکی کے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ رمضان کے ایام آ گئے، وہ بھی حالت بیماری کے حکم میں آئے گی۔ فرمایا جب بعد میں ٹھیک ہو جائے روزے رکھے، جب رمضان ختم ہو جائے، جن دنوں کو اس نے روزے نہیں رکھے تھے عید کے بعد وہ تعداد پورا کرے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، یہ جو عورتیں ناپاکی کے ایام میں یا نفاست کے ایام میں ہیں، اللہ نے ایک اور نرمی فرما دی ہے۔ وہ نرمی کیا ہے؟ فرمایا ان ایام میں اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی اور بعد میں ٹھیک ہو گئی، روزے نہیں رکھے، روزوں کی قضائی تو دے گی، ان دنوں میں اگر نمازیں نہیں پڑھی نمازوں کی ان کو معافی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو نمازوں کی معافی کر دی ہے۔ کیوں؟ یہ ابھی 7-8 دن نمازوں کی قضائی کرے گی، ادھر میں گھر کے کام ہیں، وہ کدھر جائے گی؟ آگے سے پھر نمازوں کا ٹائم آ جائے گا، یہ تو سارا دن نمازیں ہی پڑھتی رہے گی۔ اللہ پاک نے معافی فرما دی ہے۔ اللہ پاک یہاں ایک اور حکم فرما رہے ہیں۔ وہ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ ایک وہ آدمی جو ہر وقت بیمار رہتا ہے، ٹھیک ہونے کے امکان بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر روزہ تو فرض ہے کیونکہ مسلمان ہے، اب وہ کیا کرے؟ اللہ پاک وہ بھی فرما رہے ہیں، فرمایا وہ فدیہ دے۔ قاری صاحب وہ فدیہ کیا چیز ہے؟ فرمایا فدیہ یہ ہے، اور فدیہ کتنا ہے؟ فرمایا 2.25 سیر گندم، 2.25 کلو گندم، اور اسی طرح جو بھی بتایا 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجور، اور کشمش بھی 3.5 کلو۔ یہ کیوں؟ وہ تو بہت مہنگی ہے، یہ اس حساب سے یہ سستا ہے۔ فرمایا اپنے ہمت کو دیکھو، اگر مالی وسعت ہے تو اگر مالی وسعت رکھتا ہے، گھر کے اندر اپنا کھانا قیمتی کھاتا ہے، گھر کے اندر وسعت نہیں رکھتا، دال ساگ پہ گزارا کرتا ہے، اگر تو گھر کے اندر مالی وسعت رکھتا ہے تو پھر 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش کی قیمت کے برابر مسکین کو کھانا کھلا۔ کیوں؟ گھر تو مرغے کھا رہا ہے، جب اللہ واسطے دینے پہ آیا اب وہ گندم کی قیمت دے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی ہمت کو دیکھ، کیونکہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے دلوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے اندر وسعت ہے پھر اس قیمت کے حساب سے فدیہ دے، اگر تیرے اندر وسعت نہیں ہے تو پھر 2.25 کلو گندم کی قیمت اس وقت کا جو ریٹ ہو، مقصد ہے اب کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، بازار میں جو ریٹ چل رہا ہے اس قیمت کے یا وہ گندم دے دے یا پھر اس قیمت کے برابر کسی غریب کو پیسے دے دے۔ وہ غریب کون ہے؟ فرمایا جن کے گھر 2 ٹائم کھانا نہیں پکتا، وہ غریب، ان کے ہاں تو کھانا پہنچا سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے۔ 30 دن ہے تو 2.25 سیر گندم کو 30 سے ضرب دو، جو پیسے بنتے ہیں کسی غریب کو دے دو۔ اللہ پاک معافی کا معاملہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک معافی کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ 2 مسئلے اور سن لو۔ ایک مسئلہ یہ ہے قاری صاحب، یہ تو مسائل آپ نے بتا دیے، ایک وہ آدمی ہے جس نے روزہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، لیکن روزہ چھوڑ دیا، صحت مند ہے، روزہ چھوڑ دیا، وہ کیا کرے؟ فرمایا جو اس نے روزے چھوڑے ہیں باقی روزے رکھے، جو رہ گئے ہیں، جو چھوٹ گئے، عید کے بعد اس کو قضا دے۔ ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہے، لیکن ایک وہ آدمی ہے جس نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، جس نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ کفارہ ادا کرے۔ یاد رکھو قضائی اور چیز ہوتی ہے، کفارہ اور چیز ہوتی ہے۔ قضائی یہ ہے
نماز چھوٹ گئی تو نماز کو لٹا دے، یہ قضائی ہے۔ روزہ چھوٹ گیا، روزے کو لٹا دے، یہ قضائی ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھ کر پھر روزہ توڑ دیا، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفارہ۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا مسلسل 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ یہ نہیں کہ بس 10 روزے رکھے، 30 روزے رکھے، پھر ایک چھوڑ دیا۔ اگر ایک چھوڑا ہے پھر پٹھان پھر پہلے سے شروع کرے گا، یعنی پھر آغاز کرے گا ایک سے لگاتار۔ قاری صاحب اس نے ایک روزہ توڑا مجبوری کی وجہ سے، یہ 2 مہینے مسلسل کیسے روزہ رکھے؟ اور یاد رکھو 2 مہینے روزے الگ رکھنے ہیں اور اس کی قضائی الگ دینی ہے، یعنی 60 روزے الگ، اور جو وہ روزہ توڑا ہے وہ روزہ 61 روزے اس نے رکھنے ہیں۔ قاری صاحب ایک بھی نہیں رکھ سکا، اس لیے تو اس نے توڑ دیا۔ یہ کیسے رکھے گا؟ فرمایا ان کا بھی فدیہ دے دے، ان کا بھی فدیہ دے دے۔ فی روزہ کتنا فدیہ ہے؟ 1.25 سے گندم، اور اس کو 60 پہ ضرب دے، جو نتیجہ نکلے پھر ایک روزہ وہ قضائی والا، اس کی قیمت بھی ساتھ شامل کرے، غرباء میں مال لے کر دے دے، پیسے دے دے، اللہ پاک معافی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔